السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس خالق نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو بنایا، وہ خالق کون ہے؟ جس نے آپ کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، جو آپ کو روز رزق عطا کرتا ہے، وہ رازق کون ہے؟ ہر ایک مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ، اس کی ذات کو سمجھنا کسی کی بھی عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس نے پیدا کیا۔ بغیر اس کی مرضی سے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا، سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہی موت کے بعد قیامت کے دن ہمیں پھر زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق عطا کرتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا دے اور جسے چاہے بے حساب دے۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دین و دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دی۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا اور فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور ہمیں بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہے اور دوسروں کو بھی اسے سمجھاتے رہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ یہ ہماری سیریز کا پارٹ 4 تھا۔ اس سیریز کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں۔ تو دوستو، آپ بھی خود قرآن پاک کو سمجھیں اور پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے اور سمجھنے کی صلاح دیں۔ جزاک اللہ خیر۔